میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوالات کیے تھے۔ یہ حدیث نہ صرف دین کی بنیادیں واضح کرتی ہے بلکہ قیامت کی نشانیوں پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اس لیے آپ سب اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا اور اسے صدقے کی نیت کے ساتھ دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین رکھو۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی ملکہ کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چراوے فلک بوز عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، لونڈی اپنی ملکہ کو جنے گی۔ شارحین نے اس کے کئی ایک مطالب بیان کیے ہیں۔ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ اولاد والدین کو ذلیل اور خوار کر کے ان سے اس طرح کام لیں گے جس طرح خاوند اپنی بیوی سے لیتا ہے۔ بالخصوص بیٹی جو ماں سے بہت محبت کرتی ہے وہ بھی نافرمانی پر اتر آئے گی۔ آج اس کا اکثر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ باندیوں کے بچے برسر اقتدار آ جائیں گے جن کے اخلاق و عادات اور اطوار فطری طور پر خراب ہوتے ہیں، یعنی اقتدار پر ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے جو اس کے نااہل ہوں گے بلکہ نالائق درشت مزاج اور انصاف کے تقاضوں سے ناآشنا ہوں گے۔ فتوحات زیادہ ہوں گی جس کے نتیجے میں لونڈیاں زیادہ آئیں گی اور وہ ام ولد بنیں گی۔ ام ولد بننا گویا اپنے آقا کو جنم دینا ہے۔ اس تفسیر پر یہ علامت بالکل ابتدائی نشانی ہوئی ہے کیونکہ فتوحات کی کثرت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ قرب قیامت کے وقت جہالت عام ہوگی جس کی بنا پر ہر طرف بے عملی اور بے راہ روی کا دور دورہ ہوگا۔ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ام ولد جس کی خرید و فروخت ناجائز ہے کھلے عام فروخت ہوگی اور وہ فروخت ہوتے ہوتے ایسے آقا کے پاس پہنچ جائے گی جس کو اس نے جنم دیا ہوگا اور وہ لاشعوری طور پر اس کا مالک بن جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث پاک ہمیں ایمان، اسلام اور احسان کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ دین کی بنیادی اصولوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اسلامی تعلیمات اور رہنمائی حاصل کر سکیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔